سیکھنے کے اس خوبصورت سفر کا آج 18واں یعنی 18th ڈے ہے۔ آج ہم 18ویں پارے کی پہلی آیت، سورہ مومنون کی بھی یہ پہلی آیت ہے، اس کو سیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون۔ آپ میرے ساتھ پڑھیے، قد افلح المؤمنون۔ اللہ نے کہا کہ جو لوگ پکے مومن ہیں نا، جو مومن ہیں وہی کامیاب ہیں۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ بات ماننے والے کو، یعنی کہ ہم پھر سمجھتے ہیں کہ کامیاب کون لوگ ہیں؟ وہ جو اللہ کی بات مانتے ہیں۔ یہ سب سے سچی بات یہ ہے کہ کامیاب ہونا صرف یہ نہیں کہ آپ بہت اچھے نمبر لے لیں یا آپ کھیل میں جیت جائیں۔ اللہ کی پسند کی زندگی گزارنا ہی اصل میں کامیابی ہے۔ جب اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ ہم میں سے کون زیادہ اچھے کام کرتا ہے، کون آخرت کماتا ہے۔ یعنی ایک بزنس ڈیل ہے یہ کہ یہاں اچھا کرو، وہاں اچھا پالو، یہاں اچھا نہ کرو، من مرضی کرو اپنی، جو دل میں آتا ہے کریے جاؤ، اور اللہ کی بات نہ مانو۔ کبھی ماننے کو دل چاہا تو مان لی، نہ ماننے کو دل چاہا تو ہم کیوں مانیں؟ ہم زبان سے نہیں کہتے لیکن ہم عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہمارا تو دل نہیں چاہتا، یا اس وقت ہی ہم سے ہوتا، اور پھر ہم نہیں مانتے۔ تو یہ کامیابی کی طرف جانے والی بات نہیں ہے کہ اللہ نے ہم سے کوئی بہت مشکل بات نہیں مانگی، اس نے ہمیں صرف یہ سکھایا ہے کہ انسان کس طرح کی زندگی گزارے تو وہ کامیاب ہوگا۔ یعنی اللہ کی بات نہ مان کے ہمارا نقصان ہے، اس دنیا میں بھی نقصان ہے اور آخرت میں بھی نقصان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کا ہمیں یہ جسم دیا، جس طرح کا ہمیں یہ ماحول دیا، یہ ہمارا جو ہیبیٹیٹ ہے نا، جو ہمارے ارد گرد کا ماحول اور ہماری جو انوائرنمنٹ ہے، اس میں اگر ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں تو ہمارا ماحول، ہماری انوائرنمنٹ بھی صحیح رہتی ہے، ٹھیک رہتی ہے، اور ہمارے لیے فٹ ہوتی ہے ہمارے رہنے کے لیے، اور ہم خود بھی خوش باش رہتے ہیں۔ اور جب ہم اللہ کی بات نہیں مانتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ اور بتایا کہ پانی میں بھی اور اوشن میں بھی اور لینڈ پہ بھی فساد برپا ہو جاتا ہے، گڑبڑ جاتی ہے جب انسان اپنی مرضی کرتا ہے، اور پھر یہ پلانٹ ارتھ جو ہے نا، وہ ہمارے رہنے کے لیے اچھا نہیں رہتا، خراب ہو جاتا ہے ماحول۔ پیارے بچوں، دیکھیے اللہ نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟ بہت دفعہ آپ نے بات سنی ہوگی کہ نماز قائم کرنی چاہیے۔ ہم نے بھی دورہ قرآن میں ایک دفعہ یہ سیکھی کہ نماز قائم کرنا کیا ہے۔ نماز دراصل ہمیں برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، گندے کاموں سے روکتی ہے، اچھے کاموں کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ ہر 5 دفعہ جب ہم نے اس احساس کے ساتھ نماز پڑھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو اس کے پاس جانے سے پہلے ہم جب یہ کوئی بھی غلط کام کی چوائس ہمارے پاس ہونا، تو ہم یہ سوچ کے چھوڑ دیں کہ ہم تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، ابھی تھوڑی دیر بعد تو اللہ تعالیٰ ہمیں کال کریں گے نماز کے لیے، تو یہ والا الٹا کام تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ شرم آ جائے گی ہمیں نماز پڑھتے ہوئے پھر کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بلا رہے ہیں اور ہم اللہ کی مرضی کے خلاف کام کر رہے ہیں، ہے نا۔ نماز ہمارے اندر بہت ساری اچھی خوبیاں پیدا کرتی ہیں، جیسے وقت کی پابندی، جیسے دوسروں کا خیال کرنا۔ جب ہم مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، جتنے لوگ آئے ہوتے ہیں سب کا حال چال ہمیں پتہ چلتا ہے کون تکلیف میں ہے، کون مشکل میں ہے، کس کو کوئی ضرورت ہے نا۔ تو اس طرح ہم اپنے سوسائٹی کے لوگوں کی بھی خیال کر سکتے ہیں نماز کے ذریعے۔ اور اسی طرح دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرو، اس سے تمہارا مال پاک ہو جائے گا۔ یعنی پیسے کماتے ہوئے اگر ہم سے کچھ غلطی ہو گئی تو جب ہم صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے مال کو پاک کر دیتے ہیں۔ جب مال ناپاک ہوتا ہے نا تو ہمارا دل بھی گندا گندا فیل کرتا ہے۔ مال کو ناپاک ہم کیسے کرتے ہیں؟ ہم غلط طریقے سے پیسے حاصل کرتے ہیں نا جب، تو وہ پیسے حرام ہو جاتے ہیں۔ جیسے چپکے سے کسی کے پیسے لے لینا، ہے نا، کسی سے چھین کے لے لینا، یا جتنا ہمارا حق بنتا ہے اس سے زیادہ لے لینا، یا کسی کو جو پیسے بنتے ہیں وہ مار لینا اور خوش ہو جانا، لو جی میں نے تو نہیں دیے۔ مجھے اپنی زندگی کا ایک بڑا مشہور واقعہ یاد ہے کہ میں کسی خاتون کو جانتی ہوں جنہوں نے کپڑے سلوائے کسی ایک غریب عورت سے، اور پھر نا انہوں نے اپنے شوہر سے اس کے پیسے لے لیے درزن کو دینے کے لیے، اور جب درزن کپڑے لے کر آئی ان کے پاس تو انہوں نے اس پہ کچھ چیزوں پہ انہیں مسئلہ تھا کہ ان کپڑوں کو یہاں سے ایسے نہیں، یہاں سے ایسے نہیں، یہ غلطی وہ غلطی۔ تو غصے میں انہوں نے درزن کو کہا کہ میں نے تمہیں پیسے ہی نہیں دینے، اور اسے پیسے نہیں دیے، اور شام کو اپنے بچوں کے ساتھ وہ انہوں نے باہر جو ہے وہ کسی ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھا لیا انہی پیسوں کا، اور انہیں بڑی اس بات پہ خوشی تھی کہ میں نے پیسے بچا لیے اور ہماری باہر آؤٹنگ ہو گئی، اور ان کے وہ خود اور ان کے سارے بچے بیمار ہو گئے۔ یعنی اللہ ناراض ہو گیا نا، وہ پیسے ان کے لیے حلال نہیں تھے، انہیں چاہیے تھا کہ انہیں کپڑوں میں جو مسئلہ ہے وہ درزن کو بتاتی ہیں، اسے ٹھیک کروا لیتی لیکن اسے پیسے دیتی، انہوں نے اس کے پیسے مار لیے۔ تو یہ حرام طریقے سے پیسے بچانا یا کمانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا کہ زندگی ایسے گزارو گے جیسے میں چاہتا ہوں تو کامیابی ہے۔ کام کو صحیح وقت پہ کرنا، مل جل کر کھیلنا، امی کی بات ماننا،
پورے شوق سے اچھے طریقے سے پڑھائی کرنا، پڑھنا بھی مومن کا کام ہے، اللہ نے حکم دیا نا، اقرا پڑھو، اللہ کا حکم ہے بھئی، ہم اس لیے پڑھتے کیونکہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ مومن دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی۔ تو ایک چھوٹی سی بات وہ ہمیں سکھا رہے ہیں جو بڑی قیمتی بات ہے کہ ہم اللہ کی بات ماننے والے بن جائیں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔ اب جب ہم کھیلتے ہیں تو اپنے کھلونے بھی کھیل دیتے ہیں، پھر اس کو اٹھاتے نہیں، ہم امی اٹھا لیں گی، کوئی اور اٹھا لے، میڈ اٹھا لے۔ تو میں نے ایک بچے کو توجہ دلائی اور وہ کھیل کے انہوں نے اپنے کھلونے بھی کھیل دیے۔ میں نے کہا آج ایسے میٹ لیتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں مجھے کیا ضرورت ہے، میڈ کرے گی۔ بھئی میڈ کیوں کرے گی بھئی، ہم کھیلیں، ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم اپنے کھلونے سمیٹ کے جگہ پہ رکھیں، تو اپنے کام خود کرنے چاہیے۔ پیارے نبی بھی اپنے کام خود کرتے تھے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو بھی کام کریں خود اچھے طریقے سے کریں، اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ اس دنیا میں ہم عیش کرنے کے لیے نہیں آئے، اس دنیا میں ہم جنت کمانے کے لیے آئے ہیں۔ تو کامیابی کی کنجی یہ ہے کہ اللہ کی ساری باتیں مان لیں۔ تو آج سے یہ وعدہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم جو بھی کام کریں گے اس احساس کے ساتھ کریں گے، دیکھیں اللہ کو اس کام کا کون سا طریقہ اچھا لگتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات تو نہیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، میں مومن ہوں کہ نہیں ہوں، سوچیں گے انشاءاللہ، سوچیں گے نا، اور پھر اس کام کو کرتے ہوئے اس میں اگر کوئی غلطی خرابی محسوس ہوئی تو اس کو ٹھیک کریں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں اور ہم اللہ کی بات ماننے والوں میں یعنی مومنوں میں شامل ہو جائیں تاکہ ہم کامیاب ہوں اس زندگی میں بھی اور جب اللہ کے پاس جائیں تو بھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب لوگوں میں یعنی مومنوں میں شامل کر لے۔ پھر آیت دہراتے ہیں، قد افلح المؤمنون، قد افلح المؤمنون، یاد کریں گے نا۔ اور پھر آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جب کبھی آپ کا دل چاہے کہ میں اپنی مرضی کر لوں تو یاد کرنا ہے کہ نہیں جی اللہ کی مرضی کرنی ہے، اور یہ آیت دہرا لینی ہے، قد افلح المؤمنون۔ چھوٹی سی پیاری سی آیت ہے، یاد ہو گئی آپ کو؟ کس کس کو یاد ہو گئی ذرا بتائیں تو کمنٹس میں۔ السلام علیکم۔